مانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، میرے نبی مسکرانے لگے۔ جیسے ہی میرے نبی مسکرائے ہیں، آگے کے بعد کہنے لگا اے محمد عربی، اگر ایک کام ہے وہ کام کر دو گے میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا، اگر ایک کام کر دو گے میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لوں گا۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ایک کام کر دو گے میں آپ کو اللہ کا سچا رسول، سچا پیغمبر مان لوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے عربی، پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، کیا بتا کیا کام ہے؟ محمد عربی سے کہنے لگا اے محمد عربی، اے محمد بن عبداللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نہیں مانتا، لیکن ایک کام ہے، آپ وہ کام کر دیجئے میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے کہا بتا کیا کام ہے؟ کہنے لگا یہ جو سامنے والا جو درخت ہے اس کا نام کھجور ہے، یہ جو سامنے والا درخت ہے اس کا جو پکا ہوا گوشہ ہے، آپ کی بارگاہ میں گواہی دے دے آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا، آپ کی بارگاہ میں گواہی دے دے آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لوں گا، آپ کی بارگاہ میں گواہی دے دے، آپ کی بارگاہ میں اگر یہ گواہی دے دے میں آپ کو اللہ کا بندہ مان لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، محمد عربی نے جیسے ہی اتنا سنا، سننے کے بعد کہنے لگے کلمہ پڑھ لے گا کہ آقا گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیڑ کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا پیڑ آگے ہلا پیچھے ہلا، دائیں ہلا بائیں ہوا ہلا، اور ہلنے کے بعد آقا کے قدموں میں آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عربی دیکھا یہ تو درخت ہے، میرے سامنے ایک ایک قطرہ جھک جاتا ہے، میرے محمد عربی کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ جو درخت آیا تھا اس کا جو پکا ہوا گوشہ ہے، یہ اتنا پکا ہوا گوشہ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا سارا گوشہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اے میرے صحابہ، اگر ساری زندگی اگر اس کو تم کھاتے رہو گے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام احمد رضا خان، حقانیت کی جان، علم کی چٹان، قوم کے پٹھان، بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، آؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت انس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت بلال نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت بلال نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت خباب نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے ابا جان سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا جان سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ بریلی کا امام احمد رضا خان، حقانیت کی جان، علم کی چٹان، قوم کے پٹھان، بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دیوانوں، بات آگے بڑھتی ہے، اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں آقا آپ سے زیادہ بصور، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آقا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں آقا دنیا میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال، سراپا کمال کو دیکھ کر حضرت حسن بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے کبھی آپ کے جیسا پیکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، اور یا رسول اللہ دیکھتا ہی کیسے، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آگے بڑھتے ہیں، حضرت حسن بن ثابت آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ تمام عیوبوں سے پاک ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دیوان
दीवानों, बात और आगे बढ़ती है। हजरत मौला अली कहते हैं आका आपसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं आका आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हजरत मौला अली कहते हैं आका जी आपसे ज्यादा दुनिया में कोई हसीन और जमील नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा है, किसी को नहीं पाया है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही इतना कहा, मेरे आका ने कहा सदकता सिद्दीक, सच कहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ ही दिनों का अरसा हुआ होने के बाद अबू जहल भी मेरे आका के कदमों में आया, मेरे आका की बारगाह में आया और कहने लगा ऐ मोहम्मद अरबी मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा है। तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पर। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, और मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने कहा ऐ अबू जहल सदकता, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबाए किराम हैरान हो गए, परेशान हो गए। आका जी आपने ये क्या कह दिया है? भला सिद्दीक अकबर ने आपको अच्छा कहा? आपने कहा सिद्दीक सच कहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आका जी अबू जहल ने आपको बदसूरत कहा, आपने कहा सदकता अबू जहल, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। सहाबाए किराम परेशान हो गए, हैरान हो गए। आका जी बात समझ में नहीं आती है। सिद्दीक ने आपको अच्छा कहा, आपने कहा सदकता सिद्दीक सच कहते हो। अबू जहल ने आपको बदसूरत कहा, आपने कहा आपने कहा सदकता अबू जहल, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। आका आपकी बारगाह में हाजिर हो गए हैं, आखिरकार हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो। अबू बकर मेरी बारगाह में आए थे। अबू बकर ने कहा था ऐ मेरे आका आपसे ज्यादा हसीन और जमील दुनिया में मैंने किसी को नहीं देखा, दुनिया में मैंने किसी को पाया ही नहीं है। मैंने कहा सदकता सिद्दीक सच कहते हो। अबू जहल ने मुझे बुरा बताया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा ऐ अबू जहल तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबाए किराम कहते हैं आका जी बात समझ में नहीं आती है। सिद्दीक ने आपको अच्छा बताया, आपने कहा सिद्दीक सच कहते हो। अबू जहल ने आपको बुरा बताया, आपने कहा ऐ अबू जहल आपका कहना भी दुरुस्त है। आखिरकार आका हमें समझा दीजिए, हमें बात बता दीजिए आका ये कौन सी बात है? तो मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों जुमले पर नोट करना, इस जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करना। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा मैं मिसले आईना हूँ और आईने में जो जैसा होता है वो वैसा ही नजर आता है। इसीलिए तो बरेली का इमाम अहमद रजा खान हक्कानियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम के पठान, बरेली की शान, चलते फिरते कंजुल ईमान, बरेली की सरजमी से पुकारते हैं या रसूल अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मेरे मुस्तफ़ा को देखने चाहते हो लाओ सिद्दीक अकबर की नजर, मेरे मुस्तफ़ा को देखने चाहते हो लाओ अबू बकर की सिद्दीक की नजर, अगर मेरे मुस्तफ़ा को देखने चाहते हो लाओ मौला अली की नजर, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम को अगर देखने चाहते हो लाओ गनी की नजर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों आपके जहन में एक बात डाल देना चाहता हूँ। आपने एक किस्सा सुना होगा जो लैला और मजनू का किस्सा है। तवज्जो के साथ सुनना, बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह का अल्लाह अकबर कबीरा लैला और मजनू का बड़ा अजीब और गरीब मामला है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों एक बादशाह था जो लैला के जमाने में रहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने ऐलान किया ऐ मेरे दरबारियों वो कौन सी औरत है, वो कौन सी लैला है जिसके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है जिसका नाम कैस है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कौन सी औरत है सामने लाओ, मैं भी तो देखो कितना हुस्न जमाल है उसके अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। दरबारियों ने देखा, देखने के बाद जब लैला को देखा बादशाह के दरबार में आए और कहने लगे ऐ बादशाह सलामत, देखो वो जा रही है लैला, जिसका नाम लैला है वही औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा वही औरत है जिसके पीछे एक आदमी अकल खो बैठा है, वही औरत है जिसके पीछे एक आदमी अपनी अकल खो बैठा है, दीवाना हो चुका है, आशिक हो चुका है। दरबारी कहते हाँ हाँ बादशाह सलामत वही औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा मेरे पास लेकर
کر کے آئیے، میں بھی تو دیکھوں کتنے حسن و جمال ہے اس کے اندر۔ درباریوں نے لیلا کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا لیلا چلو، تمہیں بادشاہ سلابند نے بلایا ہے، بادشاہ نے بلایا ہے۔ لیلا کہتی ہے میرا کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ نے آپ کی بہت تعریف سنی تھی، اس لیے بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ ارے آپ وہی تو لیلا ہے جس کے پیچھے ایک مجنوں بن گیا ہے، ایک شخص مجنوں بن گیا ہے، قیس پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ سلامت کے پاس وہ عورت آئی جس کا نام لیلا تھا۔ آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا اے لیلا، میں نے تیرے اندر کوئی سی ایسی خوبی نہیں پائی جو میں تیرے حسن و جمال میں کھو جاؤں۔ بھلا وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سا آدمی ہے جو تیرے حسن و جمال میں کھو گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، لیلا نے کہا تھا اے بادشاہ سلامت، اے بادشاہ سلامت، اے بادشاہ سلامت، اگر لیلا کو دیکھنا چاہتا ہے، توجہ کرنا میرے جملے پر، اگر لیلا کو دیکھنا چاہتا ہے اس میں کتنا حسن و جمال ہے، اگر لیلا کو دیکھنا چاہتا ہے کتنی خوبصورت ہے، اگر لیلا کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لیلا کیسی ہے، تو بادشاہ سلامت تمہاری نظریں نہیں چاہیے، اگر لیلا کو دیکھنا ہوگا تو مجنوں کی نظر چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دیوانوں، بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو ہمیں آپ کو نمازی بننا ہوگا، ابو بکر صدیق کی نظروں سے دیکھنا ہوگا، عمر فاروق اعظم کی نظروں سے دیکھنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، آپ سے اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے جو محفل سجائی ہے، کمیٹی والوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، قبر میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل میں رکھ کے آیت قرآن لایا ہوں، قبر میں روشنی کے واسطے